وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال في مقام آخر فلا تخشلوا لا تنازعوا فتخشلوا فتذهب ريحكم. صلوات پڑھے محمد خالق کائنات کے قرآن پاک کے 2 آیتوں کو ٹکڑے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جن کا ترتیب وار ترجمہ یہ ہے کہ خالق اکبر اپنے تمام بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ حوث نے ایک بار میں بالکل بجا کہا تھا، حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو۔ محبت کی زباں ہو جاؤ، قوت کا بیان ہو جاؤ، لہذا تلخیاں بہت بڑھ چکی ہیں، شیرینی بانٹنے کی ضرورت ہے، نفرتیں بہت پھیلائی جا چکی ہیں، اب محبت کی آبیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ اس بندوں پہ رحم فرمائے، ان لوگوں پہ رحم و نظر کرم فرمائے جو اتحاد کی علم برداری کرتے ہیں اور لوگوں کو تباہ و برباد کرے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کو ہلاکت کے کنویں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ لہذا میں عرض کروں گا کہ قوموں کی قیادت سے زیادہ مشکل کو وہ کام نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں مقام فخر میں کہہ سکتا ہوں 1963 سے لے کر جب کہ قوم کے علماء نے، نمائندوں نے متفق ہو کر کراچی کی سرزمین میں خطیب اعظم سید محمد دہلوی کو شیعہ مطالبات کمیٹی کا سربراہ بنایا تھا، ہم نے 10 سال ان کے ساتھ کام کیا۔ ان کی وفات کے بعد کچھ عرصہ خلا رہا، پھر 1978 میں ضیاء الحق کے دور میں مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ کو سرزمین فقر میں علماء نے، زعماء نے اور قوم کے نمائندوں نے ان کو اپنا قائد و لیڈر منتخب کیا۔ 5 سال تک ان کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے قوم کی بلوز خدمت انجام دی۔ ان کی وفات کے بعد تقریباً ساری قوم نے پھر اکٹھے ہو کر سرزمین فقر میں شہید ملت جناب مولانا عارف حسین حسینی کو قائد منتخب کیا۔ 4.25 سال تک ان کے ساتھ ہم نے قوم و ملت کے مفاد میں کام کیا۔ ان کی شہادت کے بعد پھر ملت جعفریہ سرزمین پشاور میں اکٹھی ہوئی اور حضرت علامہ سید علی شاہ نقوی مدظل العالی جو آپ کے سامنے موجود ہیں، سب نے مل کر ان کو قوم ملت جعفریہ کا قائد اور لیڈر منتخب کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک بحمداللہ وہ قوم کی رہبری کر رہے ہیں، قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ساری دنیا خدا کی خدائی پر متفق نہیں، ساری دنیا پیغمبر کی رسالت متفق نہیں۔ حیدر قرار کو ماننے پر آئیں، مجلنگوں کو نبلی مان لیتے ہیں، لیکن حیدر قرار کو ولی نہیں مانتے، لیکن منوانا مقصود نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر خالق اکبر کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کی تھی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا مان جائے میں تیرا نبی بھی ہوں، میں تیرا کلیم بھی ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے مجھ سے وہ چیز مانگی ہے جو میں اپنی ذات کے لیے روا نہیں رکھتا۔ میرے بندے میرے خدا ہونے پر متفق نہیں، میری مخلوق میرے خالق ماننے پر متفق
मुत्तफिक नहीं, सारी दुनिया नबियों को नबी मानने पर मुत्तफिक नहीं, हैदर करार जैसे वली को वली मानने पर मुत्तफिक नहीं। तो मैंने अपनी तफसीर में एक जगह लिखा है फैज़ान उर रहमान में कि जिस बंदे के दिमाग में ये पीड़ा पैदा हो जाए कि सारी दुनिया मुझे मान जाए, उसको दिमागी अस्पताल में जगह रिजर्व करा लेनी चाहिए। ऐसा भी है। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली, ऐसा भी है कोई है कि सब अच्छा कहें जैसे वो लिहाजा रफ्तार से चल रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं, उलमा किराम के साथ मशवरा भी करते हैं और 3 कायदों का उनके सामने उसवे हसना भी मौजूद है। जज्बात से खेलना नहीं चाहते, अवाम को खुश करना आसान होता है, कौम व मिल्लत की बका और फौज व फलाह के लिए काम करना और होता है। अल्लाह आप हजरात का काम रहा तो इंशाअल्लाह वो कामयाब व कामरान होके रहेंगे और हुकूमत भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। आपकी मिल्लत बे जाफरिया अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो कुव्वत दी है कि कायनात की कोई ताकत हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती, हमारे बगैर शाहरा तरक्की पर काम नहीं कर सकती और कदम नहीं बढ़ा सकती। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आलम इस्लाम अगर इस्लाम बचाना है तो तमाम सुन्नी शिया मसाले को, तमाम मज़ाहिब को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुश्तरकात को बजे इत्तेहाद बनाना पड़ेगा और मुख्तलिफ़ात से दामन को बचाना पड़ेगा। और मुहर्रम आने वाला है, आपने अपने मज़हब व मिल्लत को बचाना है तो आपको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा और कैद के फरमान पर जो अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक हो उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब, अल्लाह भी उनका साथ देता है जो अपना साथ आप देते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं दावत खिताब दूंगा कायद मिल्लत जाफरिया को, वो आए अपने खिताब से सामीन किराम के दिलों को मुनव्वर फरमाएं।